لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے گزر جائیں گے. یہ تکلیفیں جھیلتے ہوئے بھی وہ جہنم میں گریں گے نہیں بلکہ گزر جائیں گے. تیسری قسم کا گروہ وہ ہوگا جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا اور ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پل صراط پر آنکڑے اور چوڑے ٹیڑے بیڑے کانٹے ہوں گے، ویسے کانٹے جیسے نجد میں ہوتے ہیں جنہیں سعدان کہا جاتا ہے. مومن اس پہ سے گزریں گے. کوئی تو گزرے گا پلک جھپکنے کی طرح، کوئی گزرے گا بجلی اور ہوا کی تیزی کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح اور کوئی تیز دوڑتے ہوئے اونٹوں کی طرح. بعض تو صحیح سلامت گزر جائیں گے. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں انہی میں شامل فرما جو سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے. اور بعض انہیں خراشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن وہ بھی گزر جائیں گے. اور بعض جہنم میں گرا دیے جائیں گے. آخری جو شخص ہوگا اسے گھسیٹ گھسیٹ کر اس پل سے گزارا جائے گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں آنکڑے ہوں گے جیسے سعدان بوٹی کے کانٹے ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا تم نے یہ بوٹی دیکھی ہے، اس کے یہ کانٹے دیکھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کانٹوں کا سائز کیا ہوگا، وہ کتنے بڑے ہوں گے، وہ کتنے تکلیف دہ ہوں گے، یہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن وہاں سے گزرنے والے گزریں گے اور اپنے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. کچھ ان کانٹوں سے تکلیف پائیں گے لیکن گزر جائیں گے، کچھ سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں ان گزرنے والوں کی تیز رفتاری کا بھی ذکر کیا کہ بعض تو ایسے گزریں گے جیسے تارا ٹوٹتا ہے، اور بعض جیسے تیز ہوا چلتی ہے، بعض جیسے پلک جھپکتا ہے انسان، اس طرح گزر جائیں گے. بعض لوگ بھاگتے ہوئے آدمی کی طرح گزریں گے. سب اپنے اعمال کے حساب سے بھاگیں گے. آخر میں وہ آدمی گزرے گا جس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا. جب وہ روشن ہوگا تو وہ قدم اٹھائے گا، جب وہ بجھے گا تو وہ رک جائے گا. اس طرح رکتے پڑتے ہوئے وہ اس پل صراط کو کراس کرے گا. اور جو آگ کے عذاب میں مبتلا ہوئے بغیر جب اس پل صراط کو کراس کر لیں گے، مڑ کر جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو وہ پھر اپنی زبانوں سے الفاظ کیا کہیں گے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس آگ سے نجات دی. یہ نجات دے کر ہم پر وہ انعام و احسان کیا کہ ایسا احسان پھر کسی اور کے اوپر نہیں ہوا. اس پورے صراط کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراس کریں گے، عبور کریں گے، اور امتوں میں سب سے پہلے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پار کرے گی. اس دن سوائے انبیاء کے کوئی اللہ سے ہم کلام ہونے کی جرت نہیں پا سکے گا. اور انبیاء کی زبان پر بھی جو دعائیں ہوں گی وہ ہوں گی رب سلم، اے اللہ تیری سلامتی کا سوال ہے، تیری رحمتوں کا سوال ہے، اے اللہ میں سلامت رکھنا، اے اللہ میں اپنی حفاظت میں رکھنا. انبیاء کی زبان پر بھی جو دعا ہوگی وہ یہ سلامتی کی پکار ہوگی. امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسے پیار کرتے ہیں. آپ کی محبت کا یہ انداز غور کیجئے. اور پھر اے امت مصطفیٰ، تم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیا قیمت پائی، غور کیجئے. جب اہل ایمان پل صراط پہ سے گزریں گے، صحیح مسلم 195 نمبر روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کریں گے. اے اللہ میری امت کو اس پر سلامتی سے گزارتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. یہ موقع بھی ایسا ہوگا کہ رحمت للعالمین پل صراط پر آئیں گے اور سوالی بنیں گے اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے، مانگیں گے اللہ سے اپنی امت کے لیے، روئیں گے اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے. اور آج امت
الا من رحم ربی، امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا چکی ہے۔ نہ ہمارے دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی ہے۔ ہم نے دین لیا، کوئی کسی مولوی سے لیتا ہے، کوئی کسی پیر سے لیتا ہے، کوئی کسی صوفی صاحب سے لیتا ہے، کوئی کسی امام صاحب سے لیتا ہے۔ ہر مسئلے پر میرا فرقہ، میرا گروہ، میری پارٹی، میری جماعت، میرا مذہب، میرا۔ بہت قلیل لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہوں، بھائی نماز پڑھنی ہے، میرے نبی نے کیسے پڑھی تھی سمجھا دو۔ روزہ رکھنا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رکھا سمجھا دو۔ حج کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، عبادات کرنی ہے، کیسے کریں؟ امام الانبیاء کا طریقہ کیا تھا سمجھا دو۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری عبادات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو، اور یہی طریقہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، یہی گروہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ وگرنہ امت ایسے فرقوں میں بٹ چکی ہے کہ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے جی ہمیں فتویٰ چاہیے، لیکن ہمارے فرقے کے مطابق، ہمارے امام صاحب کے قول کے مطابق، ہمارے حضرت صاحب کے فرمان کے مطابق، ہمارے مرشد جی کی ملفوظات میں سے بتائیے ہمیں انہوں نے کیا آرڈر جاری کیا ہے، وہ کیا فرمایا کرتے تھے۔ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جن کو یہ فکر ہو کہ ہمارا عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوا تو یہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تم نے امام کائنات کو چھوڑ کر، امام اعظم کو چھوڑ کر اپنی مختلف ڈھیریے بنا لی، مختلف خیمے بنا لیے، مختلف دکانیں کھول لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ساتھ محبت کا حال کیا ہے کہ امت پل صراط پہ سے گزر رہی ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے سوالی ہوں گے، اے اللہ سلامت رکھنا، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو پہلا آدمی اس پل صراط کو کراس کرے گا وہ بجلی کی طرح گزرے گا، دوسرا آدمی جو اس کو کراس کرے گا وہ بہتی ہوا کی طرح گزر کے جائے گا، جیسے تیز ہوا گزرتی ہے ایسے گزرے گا۔ اس کے بعد جو آئے گا جیسے پرندہ اڑتا ہوا گزرتا ہے وہ اس طرح پرندے کی طرح تیزی کے ساتھ اڑتا ہوا گزر جائے گا، اور پھر جو آئے گا وہ دوڑ کر اس پل صراط کو کراس کرے گا اپنے اپنے اعمال کے مطابق۔ وہاں لوگوں کی تیزی ہوگی اور اس تیزی سے وہ گزر جائیں گے۔ ادھر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ کھڑے اور مسلسل آپ کی دعا کیا ہوگی، اے اللہ سلامت رکھنا، اے اللہ سلامت رکھنا۔ اور جو آخری شخص وہاں سے گزرے گا وہ رینگ رینگ کر گزرے گا۔ تو پیارے بھائی ابھی زندہ ہیں آپ، اور یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑائیے، اپنے شب و روز کی طرف نظر دوڑائیے۔ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم نے آخرت کی ان منازل کو خیر کے ساتھ گزارنے کے لیے صرف کیے ہیں، اور کتنے گھنٹے ہمارے فضول کاموں کے اندر گزرتے ہیں، کتنے گھنٹے ہم فضول ضائع کرتے ہیں دوستوں کی مجلسوں میں، گپے ہانکنے میں، گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں، ناول پڑھنے میں۔ بہت سے لوگ ناول پڑھنے میں کیا نقصان ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کا قیمتی ترین وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ وقت اللہ کے ذکر کے لیے تھا۔ اگر تو آپ دنیا کی معاش کے تلاش میں ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں، یہ آپ نیت خالص کر لیں تو آپ کا یہ عمل بھی اللہ کے ہاں بطور عبادت لکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس سے فارغ ہو چکے ہیں تو پھر یہ وقت قرآن پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، نوافل پڑھیے، اہل ایمان والی صورت اختیار کیجئے کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور منافقین بہت تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سوچئے آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، دن میں کتنی دیر آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ یہ ذکر وہ عظیم ترین عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو کفار کے ساتھ ٹاکرا ہو، تلواریں چلیں، گردنیں کٹیں اور کاٹی جائیں، اس سے زیادہ بہتر ہو۔ صحابہ نے کہا اس سے زیادہ بہتر کون سا عمل ہوگا؟ کہا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ہمیں ٹائم ملتا ہے تو موبائل، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، فضول وقت کا ضیاع، یا ناول یا کہانیاں یا فضول دوستوں کی مجلسیں
اور مومن اپنا وقت اللہ کی یاد میں صرف کرتا ہے۔ رزق کمائیے، دنیا کمائیے، لیکن جب آپ کو فرصت ملے، آپ کی زبان فارغ ہے، اس زبان سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان تسبیحات کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان تسبیحات کو جاری رکھیے۔ آپ کا یہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیامت کے دن نور بن کر آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر ہم نے اس وقت کو لوڈو کیوں کھیل رہے جی؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ کیرم بورڈ کیوں کھیل رہے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ ناول کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ یہ گیمیں کیوں کھیل رہے ہیں؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ مومن کا ٹائم پاس ہونے کے لیے نہیں ملا ہوا اسے۔ مومن کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یا وہ تو علم حاصل کر رہا ہے، یا علم کو پھیلا رہا ہے، یا اللہ کی یاد میں مگن ہے، اللہ کے ذکر میں مگن ہے، لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے۔ وہ جو کام بھی کر رہا ہے اس کے دل میں نیت ایک اللہ کی عبادت والی ہے، نیت کی اخلاص کے ساتھ اس کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو اس کا ایک ایک عمل قیامت کے دن اس کے میزان میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح مسلم میں 195 نمبر یہ روایت ہے، اور بڑی ہی شدید روایت ہے۔ انسان پل صراط پہ سے گزرے گا تو اس کے بعض اچھے اعمال بھی پل صراط پہ آئیں گے۔ ایک طرف رشتہ داری ہوگی اور ایک طرف امانت ہوگی۔ جس نے اس دنیا کے اندر رشتہ داریوں کو توڑا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یوں سلوک کیا تھا تو ہم اس کے ساتھ ڈبل برا سلوک کریں گے۔ یہ صلہ رحمی تو نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، آپ پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا سلوک کریں۔ لوگوں کی امانتیں اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کا حقداروں کو وہ حق واپس لوٹا دیں، اس میں خیانت نہ کریں۔ یہ صلہ رحمی اور یہ امانت پل صراط پہ آپ کا استقبال کریں گی۔ دنیا میں آپ کا ان کے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ کتنے لوگوں کا ادھار دینا ہے، کتنے لوگوں کا قرض دینا ہے، کتنے لوگوں کی چوری کی ہے، کتنے لوگوں کا مال دبایا ہے، کتنے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے چپ کرا دیا ہے، کتنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکیاں کی ہیں، وہ سب یاد رکھیے، اس کا استقبال قیامت کے دن ہوگا۔ اچھا سلوک کیا تو یہ آپ کے لیے نور ہے، امانت حقداروں تک پہنچائی، یہ آپ کے لیے نور ہے۔ اگر ماجرا اس کے برعکس ہوا تو قیامت کے دن کی شدت وہ بڑی شدید ہے۔ اسی دنیا کے اندر اپنے معاملے کو صاف کر لیجئے، اسی دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا کر دیجئے، اسی دنیا میں لوگوں سے معافی مانگ لیجئے، اس سے پہلے کہ مجھے اس دن کے لیے اٹھایا جائے جس دن میری جیب کے اندر کچھ نہ ہوگا، جس دن میری جیب خالی ہوگی، جس دن کرنسی نیکیوں کی چلے گی۔ کسی کا حق مارا ہوگا تو جواب میں کہا جائے گا دے، کہاں سے دوں؟ تو نیکی کرنسی بنے گی، اپنی نیکی دے کے مظلوم کو راضی کرنا پڑے گا، یا اس کے گناہ اپنے سر پہ لاد کر پھر اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور آخرت میں اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے، بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر سابقہ عقاب کے۔ اور وہ مالک قادر ہے اس بات پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔